بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع انتہائی مہم موضوع ہے۔ دنیا جہان کی تمام پریشانیوں کا حل اس موضوع کی فہم ہے۔ دنیا جہان کو راہ راست پہ لانے کے لیے اس موضوع کی تفہیم آج کل کے معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے تقدیر کیا ہے۔ تقدیر عربی زبان میں قدر یقدر اور قدر یقدر اور قادر یقدر سے ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز پر قوت حاصل کرنا اور قادر ہونا، معاملے کی تدبیر کرنا، کسی چیز کو دوسری چیز کے مطابق اندازہ لگانا، کسی چیز کو تیار کرنا، کسی چیز کا فیصلہ کرنا اور حکم عائد کرنا۔ تقدیر کا مطلب قیاس بھی ہے، تقدیر کا مطلب اکرام و تعظیم بھی ہے، تقدیر کا مطلب قدر افزائی بھی ہے، تقدیر کا مطلب خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا بھی ہے، تقدیر سے مراد تقسیم کرنا بھی ہے، اور اپنی تدبیر اور کام کی درستگی میں غور کرنا بھی ہے۔ القدر کسی چیز کا انتہائی حصہ، ایک چیز کا دوسری چیز کا بلا کمی و بیشی مساوی ہونا، طاقت و قدرت، عزت و وقار، مالداری، مقدار و تعداد، مساوی درجہ اور حیثیت۔ چنانچہ قدر اور تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ مختلف اشیاء پر اللہ تعالیٰ کا اندازہ اور فیصلہ، یا فیصلہ خداوندی جو بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کر دیا، یا مشیت خداوندی کسی چیز کے مقررہ حالات، کیفیات، اس کی جگہ، اس کے وقت کا تعین جو اللہ کی طرف سے کر دیا گیا۔ تو تقدیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا حکم جو اس نے مخلوق کے حالات و واقعات کل کو بنائے، ان کا اندازہ کیا، مومنوں اور منافقوں کے درمیان اسی مسئلے کو معیار بنایا، اور نیک اور بد کا تعین اس کے ساتھ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں ان کی صلاحیتوں کو تقسیم کیا، مختلف اوصاف کو جمع کیا، اور کسی سے اپنی عنایات کو روک لیا۔ اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے علماء تقدیر کی تعریف یوں کرتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قدر الاشیاء فی القدم، اللہ تعالیٰ نے اشیاء کا اندازہ پہلے سے ہی لگایا، وعلم سبحانہ انہا ستقع فی اوقات معلومۃ عنده، اور اس کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے کہ یہ اشیاء کا جو اندازہ ہے دنیا کے سامنے کب آئے گا۔ وعلی صفات مخصوصہ، اور ایسی مخصوص صفات کے ساتھ یہ اندازہ لگایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندازے کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے تقدیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، القدر قدرت اللہ علی العباد، تقدیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی بندوں پر قدرت، جب وہ قادر مطلق ہے تو وہ جو چاہے کرے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کے بارے میں بیان کرتے ہیں، الحکم بالکلیات علی سبیل الاجمال فی الازل، اللہ نے ازل میں ہی تمام کلیات کا فیصلہ کر دیا، یہ ہے قضاء۔ اور قدر الحکم بوقوع الجزئیات لتلک الکلیات علی سبیل التفصیل، ان فیصلوں کے بعد قیامت تک آنے والی جزیات اس فیصلے کے مطابق ہوں گے۔ چوتھی تعریف محمد بن صالح بن الشاوی نے کی ہے، هو علم اللہ تعالی بالاشیاء وکتابته لها قبل كونها على ما هي عليه ووجودها على ما سبق به، کائنات کی ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کو لکھنا
اس کا ارادہ کرنا اور پھر اس کی تخلیق کرنا تقدیر ہے۔ پانچویں تعریف علماء نے کی ہے، ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن الى الابد۔ تقدیر سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ اور اندازہ جو اس کے علم میں ہے، جو اللہ نے قلم کے ذریعے لوح محفوظ میں لکھوا دیا قیامت تک ہونے والے ہر کام کے متعلق۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ چھٹی تاریخ بیان کرتے ہیں، تقدیر سے مراد علم مقادیر الاشیاء وازمانها قبل ایجادها، کسی چیز کے وجود سے پہلے اس چیز کی مقدار اور اس کا وقت، اس کا تعین کرنا، اس کے بارے میں اندازہ اور اللہ کا فیصلہ تقدیر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے تقدیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے شعروں میں اس کا جواب دیا، فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن۔ اللہ جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، میں چاہوں نہ چاہوں، اور اگر تو نہ چاہے میں چاہوں تو پھر بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ خلقت العباد على ما علمت، تو نے کائنات کو پیدا کیا جیسے تیرے علم میں ہے۔ ففي العلم يجري الفتى والمسن، تیرے علم کے مطابق ہی نوجوانوں کی زندگیاں اور بوڑھوں کی زندگیاں ہیں۔ على ذا مننت وهذا خذلت، کسی کو تو نے انعام سے نوازا، کسی کو ذلیل کر دیا۔ وهذا اعنت وهذا لم تعن، کسی کی مدد کی اور کسی کو اپنی مدد سے محروم کر دیا۔ فمنهم شقی ومنهم سعید، ان میں کچھ بدبخت بنا دیے، کسی کو سعادت مند بنا دیا۔ ومنهم قبیح ومنهم حسن، کسی کو خوبصورت بنا دیا اور کسی کو قبیح بنا دیا۔ یہ تھا تقدیر کا لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ اس مبارک موضوع کو سمجھنے کے لیے کچھ مقدمات کی فہم ضروری ہے۔ وہ تقدیر کے مراتب اور ارکان ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور انہی ارکان اور مراتب کو سمجھنے سے ہی باب القدر صحیح سمجھ میں آ سکتا ہے اور ایمان انسان کا مضبوط ہو سکتا ہے۔ تو تقدیر کے ارکان اور مراتب چار ہیں، العلم، الکتاب، المشیئہ، الخلق۔ پہلا مرتبہ العلم، بندہ مومن پہ واجب ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ تعالی ہر چیز کی تمام تفصیلات کو جاننے والا ہے، ازلی اور ابدی جاننے والا ہے۔ کسی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے وہ اس کا علم رکھتا ہے، اور اسی نے ہی اس کو پیدا کیا۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان اور ہر چیز کے بارے میں اسے علم ہے، اس کے افعال، اس کے اعمال، اس کے نظریات، اس کی ضروریات، اس کی خوشیاں، اس کی غمیاں، ایک ایک چیز کو اللہ تعالی جانتے ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، ظاہر باطن سب کو وہ جانتا ہے۔ عالم السر والعلانیہ، جو چیزیں سامنے ہیں اس کے بارے میں بھی جانتا ہے، جو باطنی ہے اللہ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احاط بکل شیء علما، کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب کچھ، پھر اس کو لکھا، پھر اس کا ارادہ کیا، پھر اس کو پیدا کیا، تو پیدا ہونے والا کیوں اکڑتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں لکھا؟ وہ زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا مشرکوں کی اولاد کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اطفال المشرکین خدم اہل الجنہ، مشرکوں کے بچے جنتیوں کے غلام ہوں گے۔ صحیح الجامع 1024، سلسلہ صحیحہ 1468۔ یہ کب فرمایا؟ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، کیا فرمایا؟
اللہ اعلم بما كانوا عاملین. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کل قیامت کو کیا کرنے والے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع 1023، سلسلہ صحیحہ 1467، اطفال المؤمنین فی جبل فی الجنہ. مومنوں کے بچے، عمل تو انہوں نے بھی کوئی نہیں کیا ہوگا، لیکن ان کو جنت کے ایک پہاڑ پہ رکھا جائے گا. یکفلہم ابراہیم و سارہ، اور ان کی پرورش کریں گے سیدنا ابراہیم اور سارہ علیہم الصلاۃ والسلام. حتی یردہم الی آبائہم یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ پھر ہر ایک کے والدین کے سپرد ان کی اولادیں کر دیں گے. تقدیر کا دوسرا مرتبہ یا دوسرا رکن الکتابہ. کتابت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی چونکہ سارا علم ہے، تو بندہ مومن کو جو ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھوا دیا ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. فقال له اکتب، قلم کو کہا لکھو. فقال ربی وماذا اکتب، اے میرے بنانے والے میں کیا لکھوں. قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، لکھو قیامت تک جو چیز بھی ہوگی وہ لکھو. اور یہ کب اللہ تعالیٰ نے کہا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ مقادیر الخلائق، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام تقدیریں لکھ دیں، جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جو لوح محفوظ میں لکھی نہ ہو. سورۃ الانعام 38. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سورۃ یونس علیہ الصلاۃ والسلام 61. ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز آسمانوں اور زمینوں میں ہے یا اس سے بھی چھوٹی ہے بڑی، اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے اس کو کتاب مبین لوح محفوظ میں لکھوایا ہوا. اور تیسری جگہ فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ جانتا ہے. ان ذالک فی کتاب، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ پہ بہت آسان ہے. سورۃ الحج 70. سراقہ بن مالک بن جعثم تشریف لاتے ہیں اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین لنا دیننا کأننا خلقنا الآن یبین لنا دیننا کأننا خلقنا الآن. ہمارا دین یہ بتاتا ہے لگتا ہے آج ہی ہم پیدا کیے گئے. ففیم العمل اليوم، تو ہم عمل کیا کریں؟ وہ تو اللہ نے جو لکھا ہے اسی طرح ہوگا. افیم جفت به الاقلام وجرت به المقادیر، کیا ہم عمل ویسے ہی کریں گے جیسے قلم نے لکھ دیا؟ ام فیما نستقبل، یا ہم ویسے عمل کریں گے جو کل آنے والا ہے جیسے ہمیں سمجھ آئی؟ قال لا، نہیں، بل فیما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر، تم اسی طرح ہی کرو گے جیسے قلم نے لکھ دیا اور اللہ نے اندازہ لگا دیا. قال ففیم العمل، تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ قال اعملوا فکل میسر لما خلق له وکل عامل بعملی، عمل کرو،
ہر ایک کے لیے آسانی کر دی جائے گی جو وہ عمل کرنا چاہتا ہے، اور ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا ہی بدلہ ملے گا۔ یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ کے لیے مثال تو نہیں دی جا سکتی، لیکن دو مثالوں سے علم اور کتابت کو سمجھنے کے بعد ہم مشیت کی طرف آئیں گے۔ اگر دنیا کا کوئی نظام کیلکولیشن کا ہو، اس کو جمع کیا جائے، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ صرف پنجاب کے اندر درخت کتنے ہیں؟ بولیے، صرف پنجاب کے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں ان میں ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کو کون جانتا ہے؟ کوئی لگتا ہے پتا تو کون جانتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا علم ہے۔ ایک استاد پڑھا رہا ہے اپنے بچے کو، وہ اس کی پڑھائی، اس کی عادات، اس کے اٹھنے بیٹھنے، اس کی ذہانت، اس کو چند دنوں مہینوں میں چیک کر کے، بلکہ چند لمحات میں بھی بتا سکتا ہے کہ یہ شخص اگر امتحان دے گا تو 500 کے قریب اس کے مارکس آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں آئیں گے۔ کیا وہ استاد بچے کو مجبور کرتا ہے کہ 500 سے زائد تم نے نمبر نہیں لینے؟ بولیے، پھر کیوں وہ 500 سے زیادہ نہیں لیتا؟ اس نے تو مجبور نہیں کیا۔ ایک معمولی سا علم جو چند گھڑیاں اس کے ساتھ بیٹھنے اور پڑھانے سے جس نے پیدا کیا ہے اس کو کیا کچھ پتا نہیں ہے۔ تیسرا مرتبہ اور تیسرا رکن المشیہ، بندہ مومن پر واجب ہے کہ وہ ایمان لائے کہ اللہ کا ارادہ نافذ ہونے والا ہے، جو وہ چاہے گا ہوگا، جس کو اللہ نے نہ چاہا وہ نہیں ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم جو مرضی چاہو ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے اس کو نافذ بھی کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ 253۔ مشیت اور ارادہ ہم معنی ہیں، اس لیے مشیت اور ارادے کی دو قسمیں ہیں، ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ قدریہ۔ ارادہ کونیہ اور قدریہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا وہ چیز ہو گئی۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ سورۃ یاسین 82۔ دنیا کے اندر جو بھی موجودات ہیں، خیر ہے، شر ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا، ابو لہب کو پیدا کیا، فرعون کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے اعمال کو پسند بھی نہیں کرتے، اس لیے ارادہ کونیہ کے تحت پوری کون بنائی، پوری کائنات کو بنایا، جس سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے وجود کا ارادہ کیا، انبیاء اور مومنین کا ارادہ کیا، ہر خیر کا ارادہ کیا، اور ہر اس چیز کو پیدا کیا جو اس کو راضی کرے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ چیز کیوں پیدا کی جس کو اللہ پسند نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو پیدا کیا ہے اور اس کی کچھ حکمتیں ہیں، جو حکمتیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ اللہ جانتا ہے۔ ہماری عقل کے مطابق یہ چیز اچھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کوئی خیر رکھی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تمہیں لے جائیں گے، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور ایسی قوم کو لے آئیں گے جو گناہ کر کے فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، اللہ سے بخشش طلب کریں گے، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے۔ ارادہ شرعیہ، اس ارادے سے مراد اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پسند کیا ہے، جس چیز پہ راضی ہوتے ہیں، یہ وہ ارادہ ہے جس کو ارادہ شرعیہ کہتے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ رکھی ہے۔ سورۃ النساء 27۔ تو یہ ارادہ شرعیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے، جو توبہ کر لے گا وہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا، جو توبہ نہیں کرے گا اللہ کا پسندیدہ نہیں بنے گا۔ تقدیر کا چوتھا مرتبہ الخلق، بندہ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایمان لائے کہ کائنات کی ایک ایک چیز، ذات، صفات،
حرکات سب کی سب اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے ان تمام اشیاء کو عدم سے وجود دیا ہے. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے. سورۃ الزمر 62. اور انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پہ ایسا وقت آیا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود دیا. جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں. آج ایک فیکٹری کا مالک جب چاہے کسی کے کان پکڑ کے فیکٹری سے نکال دیتا ہے کہ پوچھ نہیں سکتا. کرائے کے مکان پہ کسی کو بٹھا دو، جب چاہو گھر خالی کروا لو، کوئی پوچھ نہیں سکتا. گاڑی پہ بٹھایا ہے، کرایہ لینا ہے، اور اچانک سے کہہ دے اتر جاؤ، آج میں نے جانا ہی نہیں ہے. کون ہے جس کو مجبور کرے؟ یہ اس کی ملکیت ہے. تو پوری کائنات اللہ کی ملکیت.